شکریہ حافظوں اس کا رہو کرتے ادا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقال لحافظ القرآن اقرأ وترتل كما ترتلت في الدنيا فإن آخر منزلك عند آخرة تقرأها۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جو مہمان تشریف لائے ہیں، خاص کر کے جن 3 بچوں کا جامعۃ التقویٰ شعبہ بنین میں قرآن مجید حفظ اول سے آخر تک قرآن مجید زبانی انہوں نے یاد کیا اور انہوں نے اپنے مبارک سینوں میں قرآن مجید کو محفوظ کیا، اس عظیم خوشی کے موقع پر میں ان 3 بچوں کو اور ان کے والدین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے پورے خاندان کو، اور بالخصوص ان کے استاذ محترم جناب قاری عبدالودود صاحب کو، جنہوں نے ان کے ساتھ محنت کر کے اپنے بچے سمجھ کر کے ان کو حافظ قرآن بنایا۔ قرآن مجید میں ہے اور جگہ جگہ یہ آیت موجود ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کیے ہیں۔ تو اعمال 2 قسم کے ہوتے ہیں، بعض اعمال تو ایسے ہوتے ہیں جو روزانہ انسان کرتے ہیں اور وہ اللہ رب العزت کے عدالت میں ہم آگے بیچتے ہیں، جسے قرآن کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور یہ غور کرو کہ کل کے لیے، کل سے مراد مرنے کے بعد کہ زندگی کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے۔ تو بعض اعمال تو ایسے ہیں جب ہم روزانہ کرتے ہیں تو روزانہ کے اعمال ہم آگے بیچتے ہیں۔ مثلا صبح کی نماز ہم نے پڑھ لی، یہ ایک عمل خیر ہے، ظہر کی نماز ہم نے پڑھ لی، عصر مغرب عشاء کی نماز پڑھ لی، فرائض ہم نے پڑھ لیے، نوافل ہم نے پڑھ لیے، روزے ہم نے رکھ لیے، تلاوت ہم نے کر لیا، لیکن ایک دوسری صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے، اور مرنا یقینی ہے، شک تو نہیں ہے نا، ہم سب نے مرنا ہے، مرنے کے بعد وہ کیا کرے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں
کہ مرنے کے بعد بھی ان کے لیے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں، فرشتے ان کے لیے نیکیاں لکھتے ہیں۔ اور وہ 3 چیزیں کون سی ہے؟ نمبر 1 صدقۃ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا مفہوم پھر وسیع ہے۔ مثلا ایک آدمی نے مسجد بنا دیا، ایک آدمی نے مدرسہ بنا دیا۔ نمبر 2 ولد صالح یدعا لہ، نیک اور صالح اولاد کہ وہ اپنے والدین کے لیے مرنے کے بعد دعائیں کریں۔ کہ مثال کے طور پر والدین کے 6 بیٹے ہیں یا کچھ بیٹیاں ہیں، ان کے مرنے کے بعد رسمی طور پر جو دنیا دار بیٹے ہیں وہ تو چلو 3 دن تک تعزیت میں بھی بیٹھ جائیں گے، اور کچھ دنوں تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نماز کے لیے بھی پابندی سے آتے ہیں۔ یہ ہمارے آنکھوں کی سامنے چیز ہے، لیکن جیسے وقت گزر جاتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کو پھر بھول جاتے ہیں۔ لیکن اگر والدین کا کوئی بیٹا حافظ قرآن ہے، قرآن کا حافظ ہے، یا قرآن کا عالم ہے، عالم دین ہے، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، بلکہ یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بیٹا یا بیٹی ہے، یہ بیٹی آپ کو جب تک وہ زندہ ہے آپ کو نہیں بلائے گا۔ اس پر آپ سب کا تجربہ ہوگا، ورنہ تجربہ کر لیں۔ مرنے کے بعد بھی یہ دین سے جو منسلک بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ ولد صالح ہے، یہ نیک صالح بیٹا ہے، آپ کا قرآن کا حافظ بیٹا ہے، عالم بیٹا ہے، مفتی بیٹا ہے۔ حالانکہ آپ اپنی زندگی میں ان کا گلا آپ گونگتے رہے، آپ ان کا صحیح معنوں میں آپ ان کی نگرانی نہیں کرتے۔ میں یقین کے ساتھ کہو، آپ کے جو بچے اسکول پڑھتے ہیں، ماں کتنی اہمیت کے ساتھ صبح کے وقت ان کو تیار کرتی ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے، کپڑے کہیں ایسے تو نہیں ہے کہ پرانے کپڑے ہیں، ایسے تو نہیں ہے کہ جوتا نہیں پہنا ہے، یونیفارم نہیں پہنا ہے، صحیح معنوں میں وقت سے پہلے اٹھتی ہے، ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے، اور ٹھیک وقت پر تاکہ اسکول یہ پہنچ جائے۔ جبکہ جو حفظ کر رہا ہے یا جو عالم بن رہا ہے تو اتنی محنت اس بچے پر وہ نہیں کر رہی ہے۔ وہ اسکول پڑھے گا، وہ میٹرک کرے گا، وہ بی اے کرے گا، وہ ایم اے کرے گا، پھر وہ ڈاکٹر بنے گا، وہ انجینئر بنے گا، ہمارے لیے پیسے کمائے گا۔ ایک واقعہ سناؤں، ہمارے استاذ مفتی احمد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ بلوری ٹون کے مدیر تھے، محتمم، وہ یہ واقعہ اکثر سنایا کرتے تھے کہ ایک شخص تھا، وہ اعلیٰ تعلیم، میرے نزدیک میں تو اعلیٰ تعلیم یہ ہے، قرآن سے اور دین سے زیادہ اعلیٰ تعلیم کوئی اور ہو سکتا ہے؟ یہ سب سے اعلیٰ تعلیم ہے، خدا کی قسم۔ لیکن لوگ اعلیٰ تعلیم کس کو کہتے ہیں؟ اسکول، کالج، یونیورسٹی، اور پھر جا کر کے امریکہ سے، لندن سے ڈگری حاصل کرے، اس کو اعلیٰ تعلیم کہتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ ان کو بھیجو، اور جس یونیورسٹی سے جب وہاں سے وہ فارغ ہوا اور ڈگری انہوں نے حاصل کر لی، اور پھر ایک ادارے کے اندر وہیں سے ان کا تقرر ہو گیا بطور ایک افسر کے۔ اب اس کمپنی کے سارے ملازمین، افسران اور وہ سارے لوگ ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گئے، اور اس شخص کا جس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیا، جو افسر بن کے آ رہا ہے پاکستان،
ان کا والد بہت بوڑھا ہو چکا ہے، پٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے، پرانے زمانے کے لوگ ویسے سادہ مزاج ہوا کرتے تھے. تو وہ بھی ایئرپورٹ پہ فون کیا کہ میں اپنے بیٹے سے ملوں گا، اتنے عرصے کے بعد ان سے ملاقات کروں گا، میرے لیے بڑی خوشی ہوگی. اب وہاں پر جب یہ باہر آیا تو وہ جناب والا، وہ افسران جا کر کے ان سے چمٹتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، کوئی تصویریں ان کے ساتھ نکالتے ہیں. یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا. آخر اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے بھی تھوڑا سا موقع دو کہ یہ میرا بیٹا ہے، کئی سال ہو چکے ہیں میں نے دیکھا نہیں ہے، میں بھی ان سے ملوں. میں کہا نہیں، آپ ان کے کیسے باپ ہیں؟ وہ اتنا بڑا افسر اور آپ ایسے سادہ پرانے کپڑے پہنے ہوئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اس نے کہا اس سے پوچھو، میرے اس بیٹے سے پوچھو کہ میں ان کا باپ ہوں یا نہیں. جب اس بیٹے سے پوچھا گیا کہ یہ بابا جی کون ہے، آپ کا باپ ہے، تو اس نے جب دیکھا کہ اس کے پٹے پرانے کپڑے ہیں تو کہا کہ نہیں، یہ تو ہمارے گھر کا ملازم ہے، یہ تو ہمارے گھر کا مزدور ہے، ملازم ہے. اعلیٰ تعلیم جس پر آپ حاصل کر رہے ہو ان کا یہ حال ہوگا. پھر باپ کو اپنے گھر کا ملازم سمجھے گا. اور بخدا اگر کوئی عالم آپ نے بنایا، حافظ بنایا، تجربہ کر لو آپ اپنے اس بیٹے سے، آپ کے اور بھی بیٹے ہوں گے. اس لیے کہ یہ سمجھتا ہے کہ ماں کی اگر میں خدمت کروں تو میرے ماں کے قدموں کی نیچے مجھے جنت ملتا ہے. اگر میں باپ کی خدمت کروں تو یہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے. وہ اس جذبے کے ساتھ والدین کی خدمت کرے گا، والدین کے ہر حکم کو پورا کرے گا. اور جناب والا مرنے کے بعد آپ کے وہ 5 بیٹے جن پر آپ نے اعلیٰ تعلیم، جس کو آپ حضرات سمجھتے ہیں، ان کو آپ نے دلوایا، ان پر آپ نے لاکھوں خرچ کیے، آپ نے بڑے نخروں کے ساتھ ان کو بڑا کیا، وہ آپ کے کام نہیں آئیں گے. یہ حافظ قرآن کام آئے گا. یہ حافظ قرآن. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک حافظ قرآن اپنے رشتہ داروں میں سے 10 آدمیوں کے لیے سفارش کریں گے، اور وہ 10 آدمی ایسے ہوں گے کہ جن کے بارے میں فیصلہ جہنم جانے کا ہوا ہوگا، جہنم جانے کا. لیکن یہ حافظ قرآن سفارش کرے گا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس حافظ قرآن کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. یہ اکیلے جنت نہیں جائے گا، یہ اپنے ساتھ آپ کو بھی، صرف آپ کو بھی نہیں، صرف والدین کو بھی نہیں، اپنے رشتہ داروں میں سے اپنے خاندان کے 10 آدمیوں کے لیے یہ سفارش کرے گا، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے. تیسری چیز، علم ينتفع، علم نافع. نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 ولد صالح یدعى له، اور نمبر 3 علم نافع. علم نافع کی مثال میں آپ کو ابھی بیان کر دوں. قاری صاحب نے حفظ کیا خود، اور قاری صاحب نے مثال کے طور پر ان 3 بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا. اب اس کا یہ جو علم تھا جنہوں نے حاصل کیا، انہوں نے 3 حافظ قرآن تیار کر لیے، 10 حافظ قرآن تیار کر لیے، 100 حافظ قرآن تیار کر لیے. یہ علم نافع ہے. یہ بڑے خوش قسمت ہیں. یہ آپ کے نجات کا ذریعہ بنیں گے، یہ آپ کے نجات کا ذریعہ بنیں گے. ان کو ایسا نہ سمجھو یہ معصوم مخلوق ہے، یہ جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ آتے ہیں مسجد تک. رحمت کے فرشتے اللہ بھیجتے ہیں. رحمت کے فرشتے ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. حدیثوں سے ثابت ہے. اس کو معمولی سمجھتے. ہم ان بچوں کو
دنیا کے اندر حقیر سمجھتے ہیں. ان بچوں کی وجہ سے تو یہ پورا علاقہ عذاب سے بچا ہوا ہے، خدا کی قسم. میرے خوابوں کی تعبیر، خواب دیکھتا ہوں آسمان سے بارش ہو رہی ہے کئی سال پہلے، اور وہ بارش بھی جب میں دیکھتا ہوں تو وہ آگ کے انگارے برس رہے ہیں پورے کیواڑی کے اوپر، آگ کے انگارے برس رہے ہیں. اور سارے لوگ ہمارے اس مسجد قباء سے لے کر جہاں ہماری لڑکیوں کا مدرسہ ہے، پوری کیواڑی کے لوگ یہاں جمع ہو رہے ہیں، اس لیے کہ یہ علاقہ بچا ہوا ہے، یہاں آگ کے انگارے نہیں برس رہے. خواب کی تعبیر یہ بچے ہیں، یہ روزانہ آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، روزانہ اللہ کی کلام کو یاد کرتے ہیں زبانی، اور اس کی وجہ سے یہ پورا علاقہ، ورنہ ہم کیا گناہ نہیں کرتے ہیں. گھروں کے اندر، چوکوں میں، راستوں میں کون سا گناہ ہم لوگوں نے چھوڑا ہے. لیکن یہ معصوم بچے، یہ آپ کے محسن ہیں، محسن، ان کی وجہ سے عذاب سے لوگ بچے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. خدا کا عذاب آ جائے گا. میں گزارش کروں گا ان بچوں کے والدین کو کہ خدا کے لیے جب آپ نے ان تینوں کو حافظ بنا دیا تو آگے ان کو عالم بھی بنا دیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی نگرانی کریں. یہ آپ کے لیے سرمایہ ہے اور آپ کے اور ہم سب کے نجات کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن میں بھی یہ کہہ سکوں گا کہ میں بھی ان بچوں کی چوکیداری کرتا رہا. دعا کر لیتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے.